اکثر انسان اپنی زندگی اس یقین کے ساتھ گزارتا ہے کہ وہ خود کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی عادتیں، اس کی کمزوریاں اور اس کی حدیں سب واضح ہیں۔ ماڈرن دنیا نے بھی اسی غلط اطمینان کو نارمل بنا دیا ہے۔ ہر چیز تیز ہے، ہر چیز فوراً ہے، اور توجہ ہمیشہ باہر کی طرف کھنچی رہتی ہے۔ اس شور میں خاموشی اجنبی لگتی ہے اور خود سے ملنا ایک بھولا ہوا عمل بن چکا ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب انسان اپنی اندر کی قوتوں کو نام دیے بغیر سمجھتا تھا۔ وہ اپنی سوچ کو آبزرو کرتا تھا، اپنے جذبات کو محسوس کرتا تھا اور اپنی توجہ کو سنبھالنا جانتا تھا۔ یہ قوتیں کوئی جادوئی چیزیں نہیں تھیں، یہ وہ صلاحیتیں تھیں جو انسانی فطرت کا حصہ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے پچھلے منظر میں چلی گئیں۔ جب ہم بھولی ہوئی قوتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی غیر فطری یا سپر نیچرل طاقت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اندرونی صلاحیت جو ہمیشہ موجود رہی، مگر جس پر توجہ دینا ہم بھول گئے۔ جیسے اپنی سوچ کو دیکھنے کی قوت، جیسے جذبات کے بہاؤ میں بہے بغیر انہیں محسوس کرنے کی صلاحیت، جیسے خاموشی میں رہ کر بھی مطمئن رہنا۔ ماڈرن زندگی نے انسان کو مسلسل ریاکشن میں ڈال دیا ہے۔ سوچ سے پہلے رسپانس، سمجھنے سے پہلے فیصلہ، محسوس کرنے سے پہلے ڈسٹریکشن۔ اس حالت میں اندرونی قوتیں کمزور نہیں ہوتیں، بس غیر فعال ہو جاتی ہیں، بالکل اس مسل کی طرح جو استعمال نہ ہونے سے دھیرے دھیرے سو جاتی ہے۔ خوف اس بھول کا سب سے بڑا سبب ہے۔ خوف تنہائی کا، خوف خاموشی کا، خوف اس بات کا کہ اگر ہم رک گئے تو ہمیں اپنے اندر کچھ ایسا نظر آ سکتا ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسان مصروف رہنا پسند کرتا ہے۔ مصروف رہنا محفوظ لگتا ہے۔ روٹین بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب زندگی صرف عادت بن جائے تو ہوش پیچھے رہ جاتا ہے۔ روزانہ کے کام سوچے سمجھے بغیر ایک مشین کی طرح ہوتے رہتے ہیں۔ اس دوران توجہ کمزور ہوتی ہے اور پرسیپشن آہستہ آہستہ دھندلی ہو جاتی ہے۔ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے مگر آبزرو نہیں کر رہا ہوتا۔ سوسائٹل کنڈیشننگ اس پروسیس کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ سماج کو ہمیشہ وہ لوگ آسان لگتے ہیں جو زیادہ سوال نہیں کرتے، جو اپنی سوچ کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ ٹرینڈز اور ایموشنز کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ سیلف اویئر انسان مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسے مینیپولیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے توجہ کو باہر الجھائے رکھنا ایک قسم کا نظام بن چکا ہے۔ پھر بھی انسانی روح کی قوت بالکل ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموشی میں سانس لیتی ہے۔ ڈسپلن کے ذریعے بنا شور کے، بنا دعوے کے یہ قوت واپس محسوس ہونے لگتی ہے۔ ڈسپلن کا مطلب سختی نہیں، ڈسپلن کا مطلب ہے اپنی توجہ پر قابو رکھنا۔ یہ خاموشی یہاں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہوتی، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سوچ اپنی اصلی صورت دکھاتی ہے، جہاں انسان اپنی اندر کی ہلچل کو بنا جج کیے دیکھ سکتا ہے۔ یہیں سے پرسیپشن گہری ہوتی ہے، یہیں سے انسان سمجھنا شروع کرتا ہے کہ اصل قوت کتنی نرمی سے کام کرتی ہے۔ آبزرویشن ایک بھولی ہوئی صلاحیت ہے۔ اکثر لوگ دیکھتے بہت ہیں مگر سمجھتے کم ہیں۔ جب انسان آبزرو کرتا ہے اپنے جذبات، اپنی ریاکشنز، اپنی سوچ، تو کنٹرول قدرتی طور پر بڑھتا ہے، بنا زور لگائے، بنا کسی اعلان کے، صرف ہوش کے ذریعے۔ سیلف کنٹرول بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ یہ اپنی خواہشوں کو دبانا نہیں ہوتا، یہ انہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہم پر حقیقی اثر رکھتی ہے اور کون سی صرف عادت بن چکی ہے۔ اس سمجھ سے اندرونی قوت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی قوت جو شور نہیں مچاتی۔ روزمرہ زندگی میں یہ قوتیں خود کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ظاہر کرتی ہیں۔ کسی بات پر فوراً غصہ نہ آنا، کسی خیال کو آنے دینا اور پھر چلے جانے دینا، بنا وجہ بولے بغیر سننا، یہ سب کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں لگتے، لیکن انہی لمحوں میں انسانی روح اپنی اصل شکل دکھاتی ہے۔ ایسی قوت کا کوئی بینر نہیں ہوتا، اس پر تالیاں نہیں بجتی، یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ نہیں بنتی، اور شاید اسی لیے زیادہ لوگ اسے نوٹس نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو ہمیشہ وہ چیز پسند آتی ہے جو تیز، لاؤڈ اور فوراً محسوس ہونے والی ہو۔ مگر اصل قوت ہمیشہ خاموش رہتی ہے، وہ اندر سے آتی ہے اور اندر ہی کام کرتی ہے۔
اسے پروف کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے تصدیق کی بھوک نہیں ہوتی، یہ بس موجود ہوتی ہے اگر کوئی اسے محسوس کرنا چاہے۔ انسان نے اپنی بہت سی صلاحیتیں کھوئی نہیں ہیں، اس نے بس ان پر توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز توجہ سے محروم ہو جائے وہ دھیرے دھیرے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ وہیں ہوتی ہے، اندر، خاموشی میں، انتظار میں۔ شاید اسی لیے اصل انسانی قوت زیادہ تر لوگوں کو تب نظر آتی ہے جب زندگی انہیں رکنے پر مجبور کر دیتی ہے، جب شور کم ہو جاتا